السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، محدثین کا طریقہ بڑا نرالا رہا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر انہوں نے خامی دیکھی ہے تو امت کی خیر خواہی کی خاطر، امت کی اصلاح کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی خاطر اس کمی کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ باپ، بیٹا، بھائی کسی کو نہیں چھوڑا اور نہایت امانت داری کے ساتھ امت کو انہوں نے متنبع کر دیا ہے۔ آج بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جب کسی شخص کے عقیدے کو دیکھیں کہ بگڑا ہوا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو بگاڑ سکتا ہے، آپ کے پاس علم ہے تو آپ خاموش مت بیٹھیے، اس امانت کو ادا کیجیے، یعنی لوگوں کو متنبع کیجیے کہ فلاں شخص کا عقیدہ غلط ہے، اس سے دور رہیے، ورنہ آپ کا عقیدہ بھی بگاڑ دے گا اور آپ کے عقیدے کو بھی وہ کھا جائے گا۔ چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 902 ہجری میں ہوا ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا انتقال 852 ہجری میں ہوا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاد ہے عراقی، حافظ عراقی عبد الرحیم العراقی، یہ ان کا انتقال ہوا ہے 806 ہجری میں۔ 806، 852، 902 حافظ عراقی، حافظ ابن حجر اور علامہ سخاوی، یہ تینوں استاد شاگرد آپس میں ایک دوسرے کے اساتین سمجھے جاتے ہیں اصول حدیث میں۔ تو علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث کے اخیر میں لکھا ہے، وَلَمْ يُحَابُوا محدثین ابن ولا ابنن ولا اخن، پرواہ نہیں کی، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ بھائی کو، یہاں تک کہ علی ابن مدینی، ان ابن المدینی سئل عن ابیہ، علی ابن المدینی امام بخاری کے استاذ ہیں۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ما صغرت نفسی الا عند علی بن مدینی، میں کسی کے سامنے کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی بات جب نقل کی گئی کہ آپ کے شاگرد امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو چھوٹا اگر کسی کے سامنے سمجھا ہے تو علی بن مدینی ہے، تو علی بن مدینی استاد تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے، تو کہا کہ دعوہ ما را مثلہ، چھوڑو امام بخاری کو، اس نے تو اپنی طرح کسی کو دیکھا ہی نہیں، یعنی استاد نے امام بخاری رحمہ اللہ کے ان کے بارے میں کہا۔ تو علی بن مدینی سے پوچھا گیا، جو امام بخاری کے استاد ہیں، کیا پوچھا گیا؟ عن ابی، ان کے باپ کے بارے میں، کہ آپ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا آپ کا باپ اس لائق ہے کہ اس کی حدیث لی جائے؟ فقال سلو عنہ غیری، تو کہا کہ میرے باپ کے بارے میں میرے علاوہ کسی سے پوچھ لو۔ فعادوا، پھر کلام کو لوٹایا لوگوں نے، کہا نہیں بتائیے آپ اپنے باپ کے بارے میں۔ فاطرق راسہ، تو اپنا سر نیچے کر لیا علی بن مدینی رحمہ اللہ نے، ثم رفع راسہ، اور پھر سر بلند کیا، قال نعم ھذا ھو الدین، یہی دین ہے اور یہ دین کا مسئلہ ہے، ابی ضعیف، یعنی میرا باپ حدیث کے اندر، انہ ضعیف یعنی حدیث کے اندر میرا باپ ضعیف ہے، یعنی قابل اعتماد نہیں ہے، میرے باپ کی حدیث نہیں لی جائے گی، خاص طور سے جس کے بارے میں ضعیف کہا گیا ہو تو تفرد کے اس وقت تو اس کی حدیث نہیں قابل قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے اپنے باپ پر جرح کی۔ آج ایک عالم دین کے روپ میں جو ظاہر ہے اور اس کے اندر عقیدے کی اگر گڑبڑی پائی جا رہی ہے، دوسرا عالم دین جس کو اس کا ادراک ہے، وہ اگر انگشت نمائی کرتا ہے تو لوگوں کا ایک جمگھٹا ہوتا ہے، جتھا ہوتا ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ نہیں، علی بن مدینی رحمہ اللہ کے گھرانے نہیں تھے، ان کے باپ کے دیگر لوگ پہچان کے نہیں تھے، رشتہ دار نہیں تھے، کیوں نہیں آگے تیر و کمان لے کر کے علی بن مدینی آپ اپنے باپ کو ضعیف کر دیے، ایسا کیوں ہوا؟ نہیں، امانت داری ہی تھی۔ اسی طریقے سے اچھا، اس بات کو ابو حاتم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہاں؟ کتاب المجروحین جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب علم الرجال و اہمیتہ للعلامہ المعلمی، اس کے اندر بھی موجود ہے صفحہ 30 پہ۔ ابو حاتم رحمہ اللہ نے جو عبارت نقل کی میں ذکر کر دیتا ہوں، قد سئل علی بن المدینی عن ابیہ، سوال کیے گئے علی بن المدینی اپنے باپ کے بارے میں، فقال اسألوا غیری، تو کہا کسی دوسرے سے پوچھ لو، میرے علاوہ سے پوچھ لو۔ فقالوا سألناک، تو پھر لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے پوچھا ہے، آپ اپنے باپ کے بارے میں بتائیے۔ فاطرقا، سر نیچے کر لیا، ثم رفع راسہ، پھر اپنا سر بلند کیا، وقال ھذا ھو الدین، یہی دین ہے، ابی ضعیف، میرا باپ ضعیف ہے، حدیث میں قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس عبارت کو کوٹ کیا ہے ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب المجروحین میں جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے وقیع ابن الجراح الرؤاسی،
اپنے باپ کا تذکرہ جب حدیث کی سند میں کرتے تھے تو مقروناً کرتے تھے. مقروناً کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں حدثنی فلان و فلان، حدثنی فلان و ابی، فلاں نے اور میرے باپ نے. اپنے باپ کا تذکرہ کسی دوسرے راوی کے ساتھ کرتے تھے، تنہا باپ کا تذکرہ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اپنے باپ پر اعتماد نہیں کرتے تھے، دوسرے راوی کے ساتھ ذکر کرتے تھے، کیونکہ وہ حدیث اپنے باپ سے بھی انہوں نے سنی تھی اور دیگر راوی سے بھی سنی تھی، تو دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرتے تھے. یعنی تنہا منفرد اپنے باپ کو ذکر کر کے حدیث نہیں نقل کرتے تھے. وکی ابن الجراح الرؤاسی، ان کے باپ کا نام تھا ملیح، الجراح ابن ملیح الرؤاسی، اور وہ بھی عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس کے دور میں بیت المال پر کوئی ذمہ داری، کوئی منصب قبول کر لی، پوسٹ قبول کر لیا، اور ایسی جگہوں پر پہنچ کر کے لوگ اپنا دین دنیا گنوا دیتے ہیں. اس وجہ سے وکی ابن الجراح الرؤاسی اس منصب سے اور اس عہدے سے ناراض تھے اور اپنے باپ پر اعتماد نہیں کرتے تھے. اور اسے ذکر کیا ہے ابن قیال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکمال فی رفع الارتیاب عن المختلف والمختلف فی الاسماء والکنہ، اور حدیث جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 150 ہے. ابن قیال رحمہ اللہ، اور کتاب کا نام ہے الکمال. وہاں انہوں نے بیت المال کا تذکرہ کیا ہے کہ بیت المال پہ کوئی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی. وہاں قابل اعتماد نہیں سمجھا بیٹے نے کہ ہمارا باپ ایسی جگہ پر کیوں چلا گیا ہے. تیسری مثال ہے ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کی، صاحب سنن، 275 ہجری میں انتقال ہوا ہے. کہتے تھے ابنی عبداللہ ضعیف کذاب، ابنی عبداللہ کذاب، میرا بیٹا عبداللہ کذاب ہے، یعنی حدیث میں قابل قبول نہیں ہے، دروغ گو ہے. اور کذاب اسے کہا جاتا ہے جو کسی حدیث میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہو، اور متہم بالکذب اسے کہا جاتا ہے جو عامت الناس سے گفتگو کرنے میں کبھی جھوٹ بولا ہو، تو اس کو متہم بالکذب کہتے ہیں کہ جھوٹ سے متہم ہے. اور یہاں انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کذاب ہے، دروغ گو ہے، لہذا ایسے شخص سے حدیث نہیں لی جائے گی. اسے آپ دیکھنا چاہیں گے، قال عنہ ابن ھذا کذاب الضعفاء والمتروکین، یہ کتاب ہے ابن جوزی رحمہ اللہ کی. وہ ترجمہ کا نمبر ہے 2040، وہاں دیکھ سکتے ہیں. ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ کی یہ بات. اسی طریقے سے ابن سعید کہتے ہیں ان اباہ کفانا امرہ، یعنی عبداللہ بن ابی داؤد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا باپ ہمارے لیے کافی رہا ہے. جب باپ نے جھوٹا کہہ دیا، کذاب کہہ دیا، تو پھر کہیں اور سے دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان اباہ کفانا امرہ وقال ان ابنی ھذا کذاب فلا تأخذوا عنہ، میرا بیٹا بہت بڑا دروغ گو ہے، جھوٹا ہے، اس سے تم لوگ حدیث مت لو. المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، جلد نمبر 2 صفحہ 116 پر موجود ہے. ابن دمیاتی کی کتاب ہے. ایسے ہی یہ چوتھی مثال ہو گئی، بلکہ تیسری مثال ہو گئی. ایک میں نے ذکر کی ابو داؤد سجستانی کی، ایک وکی ابن الجراح الرؤاسی کی، ایک علی بن مدینی کی. چوتھی مثال کہہ لیجئے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے ابو ہریرہ کے بارے میں کہا انہ حفظ القرآن، میرے بیٹے نے قرآن یاد کیا، ثم تشاغل عنہ، پھر قرآن سے مشغول ہو گیا، حتی نسیہ، یہاں تک کہ اس کو بھول گیا. تو مذمت کرتے تھے اپنے بیٹے کی اس طرح سے. نمبر 5 زید بن ابی انیسہ، جیسا کہ صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر ہے، کہا اپنے بھائی کے بارے میں، یحییٰ، بھائی کا نام تھا یحییٰ بن ابی انیسہ، اس کے بارے میں کہتے تھے لا تأخذوا عن اخی شیئا، لا تأخذوا عن اخی شیئا، میرے بھائی سے کچھ مت لو. بھائی کی جرح کر رہا تھا. کیا سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں نے؟ اگر کوئی انگشت نمائی کرے کسی کے عقیدے پر، غلط منہج، غلط افکار و نظریات پر، تو لوگ چراغپا ہو جاتے ہیں، آستین چڑھا لیتے ہیں، پیشانی پر ان کی شکل آنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں محدثین نے اپنے باپ، بھائی، بیٹے کسی کو نہیں چھوڑا، حق کو پہنچانے کی خاطر، حق کی حفاظت کی خاطر، دین محمدی، دین مصطفی کی حفاظت کی خاطر. تو یہ زید بن ابی انیسہ کہا کرتے تھے لا تأخذوا عن اخی یحییٰ، میرے بھائی یحییٰ بن ابی انیسہ سے کچھ مت لو. عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں یقول قال لی زید بن ابی انیسہ، مجھ سے زید بن ابی انیسہ نے کہا لا تحملن عن اخی شیئا، ہرگز مت اٹھانا، کچھ لینا میرے بھائی سے، فإنہ کذاب، کیونکہ میرا بھائی دروغ گو ہے، یعنی یحییٰ بن ابی انیسہ. کون تھے بھائی ان کے؟ زید بن ابی انیسہ کے بھائی یحییٰ بن ابی انیسہ تھے. تاریخ دمشق میں علامہ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے، جلد نمبر 64 صفحہ 51 پہ موجود ہے. اور اسی طریقے سے تہذیب الکمال کے اندر بھی موجود ہے. وہاں یہ بھی موجود ہے لا تحملن
وہ لا تکتب عن اخی یحییٰ، لا تکتب عن اخی یحییٰ۔ اب عبیداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے زید بن ابی انیسہ نے کہا کہ لا تکتب عن اخی یحییٰ، میرے بھائی یحییٰ سے کچھ مت لکھ، غور کیجیے، یعنی حدیث نہ لکھ۔ تہذیب الکمال میں علامہ مزی نے جلد ذکر کی ہے، جو 36 جلدوں میں ہے، جلد نمبر 31 صفحہ 226 پر یہ موجود ہے۔ جریر بن عبد الحمید، یہ 5ویں مثال ہے۔ جریر بن عبد الحمید اپنے بھائی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انس بن عبد الحمید کے بارے میں، وضعفہ، اور اسے ضعیف قرار دیتے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے۔ یحییٰ بن مغیرہ کہتے ہیں سألت جریرا عن اخیہ، میں نے جریر سے پوچھا اس کے بھائی کے بارے میں، انس، فقال لا یکتب عنہ، اس سے کچھ نہیں لکھا جائے گا، فإنہ یکذب فی کلام الناس، کیونکہ یہ عام لوگوں کے بول چال میں یہ جھوٹ بولتا ہے، گویا کہ متہم بالکذب ہے۔ الجرح التعدیل میں ابن ابی حاتم نے ذکر کی ہے، حدیث کا ترجمہ کا نمبر ہے 1056۔ تو یہ ہیں محدثین عظام جنہوں نے اگر کوئی کمی راوی کے اندر دیکھے تو اس کو بیان کیا ہے تاکہ دین محفوظ رہے، یہ نہیں کہ ہر حبدب جو چاہے آ کر کے بیان کر دے اور اسے ہم اور آپ قبول کر لیں۔ آج کل جب کسی کمی کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور محدثین کسی منہج پر چلتے ہوئے جو ہم اس پر نقد کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، تو لوگ چراغ ہو جاتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اصول ضابطہ پڑھنا چاہیے، کتاب و سنت اس تعلق سے پڑھنا چاہیے کہ ہاں کہیں ہے اس کو بیان کرنے کی اجازت کہ نہیں۔ قرآن میں کہیں کسی کی مذمت کی گئی ہے اس خاطر کہ آپ اس سے دور رہیے، اس کی صفت سے دور رہیے۔ کسی شخص کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں اس خاطر کہ آپ اس صفت کو اپنائیے جس صفت کی وجہ سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ یہی تعریف کرنے اور مذمت کرنے کا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ سب ایک کوڑے سے ہانکنا سب کو شروع کر دیں، ہر حبدب کو، ہر کھرے کھوٹے کو، تو پھر حق و باطل میں امتیاز ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق کو مولا کوشش کرنے، ہمت کرنے اور اس تعلق سے امت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔